الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ معزز حاضرین، ہمارا یہ سلسلہ رمضان کے احکام اور مسائل، اسی سے جڑا ایک موضوع رمضان اور زکوٰۃ کے مبادیات سے متعلق، یعنی زکوٰۃ کی تعریف اور اسی طرح سے زکوٰۃ کی حکمتیں کیا ہیں اور اسی طرح زکوٰۃ کے فوائد کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم جان لیے۔ آج کے درس میں جانیں گے کہ کن کن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے اور اسی طرح سے ہر اس مال میں زکوٰۃ کی شرطیں کیا ہیں۔ تو جن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے، نمبر 1 سونا اور چاندی، نمبر 2 کرنسی، نمبر 3 مال تجارت، نمبر 4 مویشی یعنی بکری، اونٹ، گائیں، اور نمبر 5 زراعت۔ ان 5 اموال میں مال زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا اور چاندی، اس کے تعلق سے بتایا گیا تھا، اشارہ یہ دیا گیا تھا کہ 85 گرام یعنی 85 گرام اگر سونا 85 گرام مقدار کو پہنچتا ہے اور پھر اس پر 1 سال گزر جاتا ہے تو اس سونے میں 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہوگی، چاہے وہ سونا استعمال کا ہو یا پھر بنا استعمال کا ہو۔ 85 گرام کے اندر اگر ہے تو اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اور اسی طرح سے 85 گرام کو ہے مگر 1 سال نہیں گزرا ہے تب بھی جو ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اب زکوٰۃ اس کی کیسے نکالنا ہے؟ زکوٰۃ اس کی نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ سونے کی زکوٰۃ سونے سے دے دی جائے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 300 گرام سونا ہے، اب 300 گرام سونا جو ہے تقریباً اس میں 2.5% کا اگر حساب رکھ لیا جائے تو 7.5 گرام سونا اس میں دینا ہوگا، 1 سال بھی گزر جائے اس پر۔ تو بہتر یہ ہے کہ سونے کی ہی کوئی چیز، جیسے انگوٹھی ہے 7.5 گرام کی ہے، یا پھر کوئی اور دیگر چیز ہے سونے ہی کی ہے 7.5 گرام کی ہے، وہ اگر دے دی جائیں تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس سونے کی زکوٰۃ کرنسی کی شکل میں دی جائے، کیونکہ آج کرنسی ہر چیز کے لیے ہے، ہر چیز خریدنے کے لیے کرنسی ہی ہے۔ آج کوئی بھی جو ہے ایک چیز دے کر دوسری چیز نہیں خریدتا ہے، جیسے پہلے کے دور میں ہوا کرتا تھا کہ درہم و دینار کے علاوہ بھی کھجور دے کر اناج لیا جاتا تھا، اور اسی طرح زراعہ کچھ دے کر کے، ہتھیار کچھ دے کر دیگر چیزیں لی جاتی، جوتے دے کر روٹی لی جاتی۔ پہلے دور میں تقریباً یہ سلسلہ جاری و ساری تھا، مگر آج کے دور میں ہر چیز کرنسی پر ہی ڈیپینڈ ہے۔ کوئی بھی چیز معلوم کرنی ہو تو اس کی قیمت کرنسی سے ہی معلوم کی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر کوئی پیسہ دینا چاہتا ہے تو طریقہ کار یہ ہے کہ مثال کے طور پر سمجھیں کہ سونے کے 1 گرام 100 گرام 200 گرام 300 گرام کسی کے پاس ہے سونا، جس کی قیمت 15 لاکھ روپیہ پہنچ رہی ہے، ایگزامپل، اور زیادہ شاید ہو گئی ہے سونے کی قیمت، 15 لاکھ روپیہ پہنچ رہی ہے، تو 15 لاکھ روپیہ کی زکوٰۃ پیسوں سے اگر دی جائے تو اس کا 2.5% لگایا جائے گا، جیسے 1 لاکھ کو 2,500 روپیہ، اس طرح سے 2 لاکھ کو 5,000 روپیہ، 4 لاکھ کو 10,000، 8 لاکھ کو 20,000، اور پھر 12 لاکھ کو 30,000، پھر 7,500، تو 37,500 زکوٰۃ اس کی نکلے گی قیمت کے حساب سے اگر لگایا جائے۔ تو طریقہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو سونا ہے اس کو تولا جائے کہ کتنا اس کا کتنے گرام میں ہے یہ، ہاں اس میں جو کنکر وغیرہ ڈیزائنز وغیرہ جو کام کیا جاتا ہے وہ سب مائنس کر دیں گے،
صرف سونا کتنا قیمت ہے، کتنا گرام ہے، اس کا حساب ہی لگا کر، اور آج کا پرائس کے حساب سے، ایسا نہیں کہ ہم تو 3,000 روپے میں خریدے تھے، آج تو 7,000 روپیہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو آج کی قیمت ہے سونے کی، وہی قیمت کا اندازہ لگا کر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ تو یہ ہو گیا سونے کا طریقہ۔ چاندی کا طریقہ، چاندی کی مقدار ہے 595 گرام میں، اگر کسی کے پاس چاندی چاہے وہ استعمال کی ہو یا غیر استعمال کی ہو، 595 گرام مقدار کو اگر پہنچتی ہے تو اس میں کا 2.5% چاندی زکوٰۃ نکالی جائے، یہی سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اور اس پر 1 سال، جیسے سونے میں 1 سال گزرنا ہے، ویسے اس میں بھی 1 سال گزرنا ضروری ہے۔ طریقہ کار جیسے سونے کا ہے ویسے ہی، کہ یا تو آپ قیمت کا اندازہ کر لیں یا پھر آپ چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے دے دی جائے، دکان جائیں، آپ اس کی گرام کتنے وزن ہے اس کا وزن معلوم کریں۔ بہتر یہ ہے کہ چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے دے دی جائے، یا پھر نہیں تو کرنسی کے حساب سے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تیسرا ہے خود پیسہ، روپیہ، کرنسی، کسی کے پاس بینک کی شکل میں ہوتی ہے، کیش کی شکل میں ہے، یا کہیں سے آنا ہے، تو اس کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ سب جتنے بھی آنے ہیں پلس ہیں ان سب کو جوڑ لیا جائے۔ کہیں سے 1 لاکھ روپیہ آنا ہے، کیش ہمارے پاس 2 لاکھ روپیہ ہے، پھر جو ہے بینک میں کچھ پیسہ ہے، جہاں جہاں سے بھی ہمیں آنا ہے اس کو جوڑ لیا جائے۔ اور آنے پیسہ جو آنا ہے وہ 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک آنے کا یقین ہے کہ ہاں یہ جو سامنے والا لیا ہے وہ دے دے گا، اور دوسرا ہے جس کا یقین نہیں ہوتا۔ لوگ کیا ہے آج کل یہی زیادہ ماحول تجارت میں چل پڑا ہے کہ 2 دن کا وقت لیتے ہیں، سال بیت جاتے ہیں مگر پیسہ دینے کو نہیں دیتے ہیں لوگ۔ تو جو غیر یقینی ہے آپ اس کو مائنس میں رکھیں۔ جو یقینی ہے جہاں کہیں بھی، چاہے وہ کسی بھی صورت میں آپ کا پیسہ ہے، حتیٰ کہ ایڈوانس بھی آپ دے کر رکھے ہوئے ہیں، دکان کا ایڈوانس بھی دے کر رکھے ہوئے ہیں آپ، اس میں بھی آپ باقاعدہ طور پر پلس کریں گے، اس کو بھی جوڑیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی آپ باقاعدہ طور پر جوڑیں گے، کیونکہ وہ پیسہ آپ کا آنا یقینی پیسہ ہے۔ اس کو جوڑنے کے بعد سونے کی قیمت کا اندازہ لگائیں کہ 85 گرام سونے کی قیمت کو آپ کا پیسہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا، معلوم کریں۔ سونا یا چاندی 595 گرام کی قیمت کو پہنچ رہا ہے یا پھر 85 گرام سونے کی قیمت کو پہنچ رہا ہے، 2 میں سے سونا یا چاندی پر آپ گس کر کے اندازہ کر کے قیمت معلوم کر کے اگر اتنی قیمت پہنچ گئی ہے تو آپ کیا کریں گے، اس میں سے زکوٰۃ نکالیں گے 2.5% کے حساب سے، یعنی قیمت۔ جیسے کسی کے پاس 5 لاکھ روپیہ یا 8 لاکھ روپیہ جمع ہو گیا تو 2,500 روپے کے حساب سے ہر 1 لاکھ روپے پر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ جو غیر یقینی ہے وہ پیسہ جب آئے گا تب اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، کیونکہ مال کے شرط میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ وہ ملکیت میں رہنا ہے، ہماری ملکیت میں رہنا ہے، ہمارے قابو میں رہنا، ہمارے کنٹرول میں رہنا ہے۔ اس کا صرف اگر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو ہمارا مال نہیں ہوا ہے، ہماری ملکیت اپنی ملکیت میں ہونا ہے وہ مال۔ تیسری چیز ہے مال تجارت میں زکوٰۃ۔ مال تجارت میں زکوٰۃ کا طریقہ کار کیا ہے؟ مال تجارت میں زکوٰۃ کا طریقہ جو شرطیں سونا چاندی پیسوں میں ہے، کرنسی میں ہے، وہی شرطیں ہیں کہ ایک 85 گرام سونے کی قیمت کو پہنچنا، اور دوسرا 1 سال اس کے اوپر بیتنا تجارت پر۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی کپڑے کا تاجر ہے، سمجھے وہ کپڑوں کا کاروبار کرتا ہے، اب بھنڈوال اس کے پاس کتنے کا ہے، اور کپڑوں کی جو تجارت کرتا ہے بھنڈوال کتنے کا ہے اس کے پاس، دیکھا جائے تو تقریباً 8 لاکھ روپے کا بھنڈوال ہے۔ اب یہ 8 لاکھ روپے سونے کی قیمت کی 85 گرام کو پہنچ رہی ہے، ہاں پہنچ رہی ہے، تو وہ کیا کرے گا، جیسے ہی سال کے اختتام پر اس بھنڈوال کے حساب سے گس کر کے اندازہ کر کے کیا کرے گا، زکوٰۃ نکالے گا۔ اب تاجروں کے لیے تجارت کے مال میں زکوٰۃ نکالنے کے لیے ایک مسئلہ آتا ہے، وہ یہ کبھی بھی بھنڈوال ایک طرح سے نہیں ہوتا ہے، یعنی کبھی 8 لاکھ کا ہے تو 9 لاکھ کا ہوتا ہے، کبھی 10 لاکھ کا ہوتا ہے، کبھی 11 لاکھ کا ہوتا ہے۔ سیزن میں جیسے رمضان کا سیزن چلتا ہے تو کپڑوں کا بھنڈوال زیادہ ہوتا ہے دکان میں، جیسے ان سیزن میں ہوتے ہیں، ان سیزن میں اسکول کے ایگزامس کے دنوں میں
ایسے برسات کے دنوں میں بھنڈوال کم ہوتا ہے دکان میں، تو ایسی صورت میں کیسے کریں گے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پورے سال کا ایوریج نکال لیا جائے. جیسے مثال کے طور پر کم از کم بھنڈوال کتنا ہوتا ہے؟ 8 لاکھ. زیادہ سے زیادہ کتنا ہوتا ہے؟ 12 لاکھ. ان دونوں کا ایوریج کیا ہے؟ 10 لاکھ. تو 10 لاکھ کے حساب سے وہ کیا کرے گا؟ اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا. 10 لاکھ کے حساب سے 12,500 روپیہ تقریباً لگتے ہیں. 12,500 روپیہ وہ اپنی زکوٰۃ نکالے گا جو ایوریج پہنچ رہی ہے اس کی قیمت کا اندازہ کرتے ہوئے. اسی طرح جس کے 85 گرام سونے کو تجارت کا مال پہنچ ہی نہیں رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. جیسے چھوٹی موٹی دکان لگا کر بیٹھا ہوا ہے، اب 85 گرام سونے کی قیمت کا بھنڈوال نہیں ہوتا، 1 لاکھ کا یا 50,000 کا، 30,000 کا، 40,000 کا بھنڈوال رکھ کر کے بیچتے ہیں لوگ، تو اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئے گی. اسی طرح چوتھے نمبر پر ہے مویشیوں میں زکوٰۃ. مویشی سے مراد 3 طرح کے جانور ہیں: اونٹ، بیل، بکرا. بہت تفصیل ہے، میں اس کی بس شارٹ میں ہی کر دوں گا. بکرے کا طریقہ کار یہ ہے، کیونکہ ہم شہروں میں رہتے ہیں، اب اس کا رواج نہیں ہے. 39 تک اگر بکرے ہیں تو اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے. 40 اگر بکرے ہیں تو 1 بکرا زکوٰۃ دینا پڑے گا. بیل میں اگر 29 ہیں تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. 30 کو اگر مقدار پہنچتی ہے تو تب 1 بیل دینی پڑے گی. اگر 4 اونٹ ہیں تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. 5 اونٹ پہ پہنچتے ہیں تو 1 بکری دینا ہے. کسی کے پاس 5 اونٹ ہے تو 1 بکری دینی ہے. اس طرح سے 25 کو اگر پہنچ جائیں اونٹ تو 25 سے اونٹ کی زکوٰۃ اونٹ سے دی جائے گی. یہ مویشیوں میں ہے. اس میں شرطیں یہ ہیں، مویشیوں میں شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جو اونٹ رکھے ہیں اس کا مقصد افزائش نسل، یعنی نسل بڑھانی ہو، کوانٹٹی زیادہ کرنی ہو، کوانٹٹی اس کی زیادہ کرنی ہو، اس مقصد کے لیے رکھے ہیں. یا پھر جو ہے دودھ اس کا بیچنے کے لیے، پالنے کے لیے رکھے ہیں. اس لیے جو ہے اپنے اونٹوں کی تعداد کو کیا کر رہے ہیں؟ بڑھایا جا رہا ہے. اور دوسری شرط یہ ہے وہ عام جنگلوں سے چرنے والے. اگر آپ کے اپنے پیسوں سے چارہ کھاتی ہیں، وہ جیسے آپ چارہ خرید کر کے اس کو کھلاتے ہیں، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اسے تجارت کے تھرو میں چل جائے گا. اگر آپ بیچ رہے ہیں تو تجارت کے تھرو میں چلا جائے گا. یعنی عام جانور عام جنگلوں سے وہ جاتی ہیں اور وہاں سے چارہ کھاتی ہیں، تو ایسے ہی جانوروں میں زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ جو ہے نہیں ہوگی. اور وہ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ تعداد پر پہنچنا ہو. جیسا کہ میں نے بتایا، بکرے ہو تو 40، بیل ہو تو 30، اونٹ ہو تو 5. اور اسی طرح سے اس پر 1 سال بھی گزرنا ہے، تبھی زکوٰۃ فرض ہوگی. بات سمجھ میں آئی؟ اور ایک آخری چیز ہے زمینی پیداوار کی زکوٰۃ. زمینی پیداوار سے مراد وہ چیزیں جو زمین میں زراعت کی جاتی ہیں، مگر اس میں ہر زراعت کرنے والی چیز نہیں، بلکہ وہ اناج جس کو ہم سیو کر کے رکھ سکتے ہیں. کیا کیا چیزیں سیو ہوتی ہیں؟ چاول، سٹور جو ہوتی ہیں، چاول، گیہوں اسی میں آ گئی، راگی، اسی طرح سے باجرا، ہاں یہ جتنے بھی دالیں ہیں، بادام ہیں، پھر ڈرائی فروٹ ہیں. تو ایسی چیزوں کو جب سیو کیا جاتا ہے تو اس میں زکوٰۃ فرض ہوگی. وہ زمینی پیداوار جو سیو نہیں ہوتی ہے، جیسے کچی ترکاریاں ہیں، کچے پھل ہیں، تو ان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ وہ اسٹور ہونے والے ہوں. جب وہ اسٹور ہو سکتے ہیں تبھی زکوٰۃ اس میں فرض ہوگی، جس کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہو، جس کو محفوظ کیا جاتا ہو. اسی طرح سے اس میں جو زکوٰۃ نکالیں گے، وہ زکوٰۃ اگر یہ مکمل برسات کے پانی سے سیراب ہو رہے ہیں یا آس پاس کسی ندی سے پانی لیا جا رہا ہے، اس کو ندی سے راستہ بنا کر کے پانی پہنچ رہا ہے برابر، یہ ایک صورت ہوتی ہے. اور دوسری صورت ہوتی ہے کہ آدمی خود اپنی سینچائی سے یا بور لگا کر اس پہ خرچ کیا ہوتا ہے، اپنی محنت سے اس کو پانی پہنچا رہا ہے. تو ایسی صورت میں 20
یعنی 100 کو 20 دے گا وہ عشر ہوگا، اور اگر ڈائریکٹ برسات سے آ رہا ہے تو 20 دے گا، 100 کو 20، اور اگر اپنی محنت سے ہو رہا ہے تو اس کا 10 عشر نکل آئے گا، یعنی 100 میں سے 100 کلو میں سے 10 کلو وہ زکوٰۃ دے گا۔ تو یہ مختصر سی شرطیں تھیں اور مختصر سے اس کے طریقے تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم مستحقین زکوٰۃ سے متعلق کل کے درس میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ابھی ایک دوسرا درس فضلۃ الشیخ سفیان صابر محمد آئے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ان کا درس ہوگا، اس کے بعد باذن اللہ حسب وقت تراویح انشاءاللہ شروع کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دینی مسائل جاننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔